اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد لأہلہ والصلاة علی اہلہا اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المجید بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الدین عند اللہ الاسلام۔ صدر محفل، علماء کرام، سامعین محترم، جوانان عزیز، ماہ رجب اور 13 رجب کو پروردگار عالم نے ہمارے لیے دوبارہ خوشی منانے کا موقع دیا۔ اس پروردگار کے شکر ادا کرنے کے بعد مولا امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف مراج اعظام اور آپ تمام حضار محترم کی خدمت میں دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ عید مبارک پیش کرتا ہوں۔ دعا یہی ہے پروردگار جو بھی حاجات لے کر یہاں پر تشریف فرما ہے سب کی حاجت روائی ہو یا اللہ۔ اور ساتھ ساتھ میں یہ تقاضا کروں گا، اس سے بہتر، اس سے خوبصورت اور اس سے زیادہ مبارک تر کون سی محفل ہو سکتی ہے؟ شاید آج، صرف آج آپ جشن نہیں منا رہے بلکہ جنت میں محمد و آل محمد، آسمان پہ فرشتے بھی جشن منا رہے ہیں۔ تو آج کی اس خوشی کے لمحات میں یہاں سے لے کر عرش تک کوئی فاصلہ نہیں رہا، بلکہ بالکل ہی امامت و ولایت کے سیٹلائٹ سے آپ کے لیے بالکل آن لائن ہے۔ آپ اپنی دعاؤں کو اسی وقت پیش کر لیں۔ سب کی حاجت روائی کے لیے بر محمد و آل محمد صلوات۔ اس لیے آج ہم نے اسی مجلس سے اپنی حاجتوں کو اپلوڈ کر کے رحمت الہی کے ڈاؤن لوڈ کرنی ہیں۔ تو اس سے بہتر اور کون سی جگہ ہو سکتی ہے؟ آپ تمام کے جذبات کا، آپ کے احساسات کا، آپ کے اظہار عقیدت کا میں قدر سے دیکھتا ہوں۔ لیکن عزیزان، اب تھوڑی دیر کے لیے میرے ساتھ بھی، کیونکہ مہمان صدر محفل بھی ابھی تشریف فرما ہیں، انشاءاللہ ان کے خطاب بھی سنیں گے۔ میرا موضوع ہے تھوڑے سے، کیونکہ میرے ہر گفتگو کا، ہر بات کا مجھے خریدار نظر آ رہے ہیں، اس لیے تھوڑی سی میں سنجیدہ گفتگو کی طرف جاؤں گا، کیونکہ اب آپ الحمدللہ نعروں کے زور سے، تقاریر کے شور سے فل چارج ہیں۔ چارج ہے نا؟ ہے یا نہیں ہے؟ نعرہ حیدری! خداوند عالم کا ارشاد ہے، ان دین عند اللہ الاسلام۔ خدا کا دین اسلام ہے۔ میں بھول گیا، مہمان خصوصی کاظمی صاحب کے شکر گزار ہیں کہ آپ یہاں پر ہمارے انتہائی حد العزیز مہمان گرامی ہیں، جو آپ کو اس محفل میں، میلاد میں ہم خوش آمدید بھی کہتے ہیں، اور دعا یہ ہے مہمان گرامی کے پروردگارہ جو اظہار عقیدت ہے تیری بارگاہ میں قبول و منظور کرے اللہ۔ اسلام خدا کا دین ہے۔ میرا موضوع یہ ہے مولا علی علیہ السلام کا اسلام کے لیے خدمات۔ اب آپ دیکھیں، اسلام ایک الہی تحریک کا نام ہے، یا روئے زمین پر انسانی کمالات کو عروج تک پہنچانے کے آئین کا نام ہے۔ انبیاء الہی اسی مقصد کے لیے ایک کے بعد ایک آتے رہے۔ ہر نبی نے اپنے دور میں اس نظام کو بام عروج تک پہنچانے کی کوشش کی۔ اپنا سب کچھ اسی اسلام کو دنیا میں یا انسانی دلوں میں آباد کرنے کے لیے، اور روئے زمین کو الہی دستور کے لیے زمینہ فراہم کرنے کے لیے، اور یہاں پر نغمہ توحید کو بلند کرنے کے لیے اپنا سب کچھ دن من تن قربان کر دیا۔ کسی بھی تحریک کو اگر آپ دیکھیں، اسلام سے بڑھ کر انسانی تاریخ میں کوئی تحریک یا کوئی نظام آج تک نہیں آیا۔ یہ سلسلہ چلتا ہوا
آپ اور میرے نبی ختم رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باری آئی۔ اس تحریک کو اور اس اسلام کو، اس آئین کو انسانی کانوں تک پہنچانے کے لیے، انسانی ضمیروں کو اسلام کی طرف جھنجھوڑ کر لانے کے لیے ختم رسول نے ایک ایسے ماحول میں آغاز کیا جس ہستی کی زندگی کا اکثر حصہ زمینہ فراہم کرتے ہوئے خاموشی کے ساتھ نبی کا اعلان کیے بغیر لوگوں کے دلوں سے جو آپ کا مقام تھا اور آپ کے پیغام کے لیے زمینہ سازی تھی، اس کے لیے آپ نے صرف کر دیا۔ 40 سال تک نہ آپ نے نبی کا دعویٰ کیا، نہ رسول ہونے کا دعویٰ کیا، نہ وحی کا سلسلہ شروع ہوا، یہاں تک اللہ کی طرف سے آپ کو رسول کی بشارت، نبی کی خوشخبری، وحی آنے کا سلسلہ شروع ہونے سے پہلے خلق خدا نے آپ کو صادق و امین کا لقب دیا۔ لیکن سوال تو یہ بنتا ہے، 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ عزیزان میرے جوانوں، پڑھے لکھے جوانوں، 40 سال تک خاموش کیوں رہے؟ دیکھیں، میں پہلے بھی تذکرہ کر چکا ہوں، چند چیزیں ایسی ہوتی ہیں معصوم کے دعویٰ کے لیے جب تک گرانٹر کوئی معصوم نہیں ہوگا، معصوم اعلان نبوت بھی نہیں کر سکتا، اعلان رسالت بھی نہیں کر سکتا۔ نبی کی تصدیق کے لیے عام آدمی گرانٹر نہیں ہو سکتا، اس لیے روئے زمین پر سوائے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کوئی اور معصوم نہیں تھا۔ کیسے اعلان کرتے؟ جب علی علیہ السلام پیدا ہو کر علی کے، آپ دیکھیں پیغمبر سے حضرت علی 30 سال چھوٹے ہیں، 30 سال چھوٹے ہیں، اور خانہ کعبہ میں علی پیدا ہو کر علی ابن ابی طالب کی عمر 10 سال کو پہنچ جاتی ہے تو ادھر سے حکم آتا ہے، اب نبی آپ اپنے حقانیت، نبوت، شریعت کا اعلان کر دے، اب علی حد بلوغ تک آ چکے ہیں۔ جو ہی پیغمبر نے اعلان کر دیا تو میں 2 جلسوں کے آپ کو حوالہ دوں گا۔ ایک جلسہ اسلام کی بنا کا جلسہ تھا، ایک جلسہ اسلام کی بقا کا جلسہ تھا۔ اسلام کی بنا کا جلسہ، رسول کی شریعت کی بنا کا جلسہ جسے دعوت ذو العشیرہ کہتے ہیں، اور اسلام کی بقا کا جلسہ جسے غدیر خم کہتے ہیں۔ دونوں میں آپ سن چکے ہوں گے۔ پہلا جلسہ منعقد ہوا، اس میں حکم خدا سے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، اب آپ اپنے رشتہ داروں کو بلائیں، ان کو پیغام حق کے لیے آمادہ کر لیں۔ موضوع نبی کا ہے، انتظام علی کر رہے ہیں۔ موضوع نبی کا ہے کیونکہ نبی کی نبوت کا اعلان ہونے جا رہا ہے، انتظام علی فرما رہے تھے۔ آخری جلسہ غدیر خم میں تھا، موضوع علی کا تھا، انتظام نبی کر رہے تھے۔ ابتدا میں جلسہ ہوا، اب علی کی خدمات کا آپ دیکھیں۔ سب سے پہلے اسلام قبول کرنا، پیغمبر کے آئین کو سب سے پہلے کس نے قبول کر لیا؟ عزیزان محترم دیکھیں، بقا کا، بنا کا مرحلہ اور بقا کا مرحلہ، یہ ذہن میں رکھنا۔ اسلام کی بنا کا مرحلہ، اسلام کی بقا کا مرحلہ، اور اسلام کو آگے آنے کے لیے 2 مرحلوں سے اسلام گزرے، ایک داخلی محاذ پر، ایک خارجی محاذ پر، ایک انٹرنیشنل لیول پر، ایک انٹر لیول پر۔ دونوں طرف سے پیغمبر کو ضرورت تھی، کس لیے؟ اندرونی محاذ پر پیغمبر نے جو ہی اعلان کر دیا، 3 دن مسلسل جلسہ ہوتا رہا، 3 دن مسلسل جلسہ ہوتا رہا، کھانا کھاتے رہے، لیکن ہر بار ابو لہب جلسے کو خراب کر کے نکل رہے۔ 2 دفعہ ہو گئے تو دنیا والے آج یہ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے کیا کام کیا، ابو طالب کا کیا اسلام اور پیغمبر کے ساتھ کیا خدمات تھی۔ دنیا والوں دعوت ذو العشیرہ کی تفسیر پڑھو، دعوت ذو العشیرہ کی تشریح پڑھو،
2 دن جب ابو لہب نے اپنی جو حرزہ سرائی کی، تیسری دفعہ جب ابو لہب اپنی جگہ سے پھر اٹھا، پیغمبر یہ فرما رہے ہیں میں اللہ کی طرف سے آنے والا آخری نبی ہوں، میں نبی بن کے آیا ہوں، میں رسول بن کے آیا ہوں، کیا کوئی ہے میرا مددگار، کیا کوئی ہے میرے تصدیق کرنے والا؟ ہر بار 2 دن جلسے کو ابو لہب نے خراب کر دیا۔ تیسرے دن جب ابو لہب پھر کھڑا ہو گیا تو ابو طالب اپنی جگہ سے کھڑے ہو گئے، چپ ابو لہب، اب دوبارہ تو اس قسم کے حرزہ سرائی کرنے کی بارگاہ رسالت میں کوشش کی تو میں تیری تان توڑ کے رکھ دوں گا۔ اسلام کو بچانے کے لیے، اسلام کی بنا کے لیے، ایک طرف تحفظ رسالت کے لیے ابو طالب کھڑے ہو گئے اور تصدیق رسالت کے لیے ایک دفعہ پھر علی کھڑے ہو گئے۔ جب علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، میں آپ کا مددگار ہوں، میں آپ کی تصدیق کرنے کے لیے ہوں، 2 دن علی کھڑے ہوتے رہے، کسی اور نے جرأت نہیں کی۔ ایک آخری دن میں ابو طالب نے ابو لہب کو بھی جواب دیا، اور جو ہی دیکھیں خدمات وہ ہوتی ہیں جس کی تصدیق کے لیے مالک دین اور بانی دین جس کی تصدیق کے لیے یا قرآن کی آیت نازل کر دے یا رسول کی روایت نازل ہو جائے۔ جب علی نے کہا یا رسول اللہ میں آپ کے ساتھ ہوں، تو اس وقت میرے نبی نے فرمایا، اسی وقت یہ دیکھیں مسلمانوں کے لیے بہت اشتباہ ہو گئے ہیں۔ آپ دعوت ذو العشیرہ میں جو ہی علی نے اسلام کی پہلی خدمت کرنے کا اعلان کر دیا تو میرے نبی نے کیا ارشاد فرمایا تھا؟ آپ کو میں وہ حدیث سناتا ہوں۔ پیغمبر نے یہ فرمایا، ہاذا، علی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، ہاذا اخی و وصی و وزیری و خلیفتی من بعدی، یہ علی ہے جو میرا بائی بھی ہے، میرا وصی بھی ہے، میرا وزیر بھی ہے اور میرا خلیفہ بھی ہے۔ واسمعوا لہ واطیعوا، علی کا سنو اور علی کی اطاعت کرو۔ عزیزان محترم، اس سے پہلی خدمت، رسالت کی خدمت اور رسول کی حفاظت کی ذمہ داری علی نے لی۔ اور اسلام میں اسی لیے سب سے پہلے اسلام قبول کرنے والا علی، یہ میں نہیں کہہ رہا بلکہ قرآن مجید کی آیت ہے والسابقون السابقون اولئک المقربون کی تفسیر میں کہتے ہیں سب سے پہلے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسلام و آئین و رسالت پر سب سے پہلے ایمان اور اظہار عقیدہ کرنے والا مولا علی علیہ السلام ہے۔ اسی کی طرف علامہ اقبال نے کیا خوب کہا، مسلم اول شہ مردان علی، مسلم اول شہ مردان علی، شکرا سرمایہ ایمان علی۔ یہ ہے خدمات جس کی تصدیق کے لیے رسول نے کہا۔ اور خطرے کے وقت میں خدمات کا اندازہ ہوتا ہے، خوشحالی میں تو کون خدمت نہیں کرے، تو کون ساتھ نہ دے۔ بڑا خطرہ ایک مرحلہ آیا تھا رسول کے لیے، بالکل ہی پورا مکہ پیغمبر اکرم کے لیے بالکل سوشل بائیکاٹ، جس پر سنکشن لگ گئے ہیں، یہ معاشی طور پر، سیاسی طور پر، اقتصادی طور پر، عام حالت میں پیغمبر اور ان کے ماننے والوں پر آپ عزیزان دیکھیں اس حد تک پیغمبر کے اوپر پابندی لگی تھی مشرکین قریش کی طرف سے۔ آپ نے ہجرت کرنے پر حکم دیا کہ بہت سارے آپ کے صحابہ ہجرت کرنے پر مجبور ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کو مکہ چھوڑنے پر مجبور ہوا۔ تو اس وقت آپ یہ دیکھیں، جہاں سے نکل کے جانا تو آسان ہے، خطرے کی جگہ پر سونا بڑا مشکل ہے۔ حکم خدا ہوا علی کو اپنے جگہ پر سلا کر آپ مکہ چھوڑ کر نکل جائیں۔ جب خوبصورت مکالمہ ہوا، علی علیہ السلام کو بلایا، خطرے کی گھنٹی بج چکی تھی، ہر قبیلے نے ایک ایک جوان کو تیار کر دیا، ہر ایک کو مسلح کیا تھا، دہشت گردوں کا ٹولہ جو میرے نبی کے گھر پر حملہ کرے گا۔ اب حکم خدا سے
نبی علی کو بلاتے ہیں، علی کیا آپ میری جگہ میرے بستر پہ آج رات سوئے گا؟ تو سوال تو یہ بنتا ہے نا، مولا پھر یا رسول اللہ اگر میں یہاں خطرے کی جگہ پر میں سو جاؤں تو مجھے کون میری حفاظت کرے گا؟ مجھے کیا ہوگا؟ یہ نہیں فرماتے، خطرہ اس حد تک ہے تو علی یہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی کیا آپ کی جگہ میرے سونے سے کیا آپ بچ جائیں گے؟ میں بچ جاؤں گا نہیں، بلکہ علی یہ فرماتے ہیں کیا میرے سونے سے آپ بچ جائیں گے؟ نبی نے فرمایا بالکل میں بچ جاؤں گا، پھر میں سو جاؤں گا۔ علی ایسا سویا، تاریخ میں تفسیر میں ہے ایسا سویا، دیکھنے والے نے کمبل کے نیچے ایسا محسوس کیا یہاں کوئی اور نہیں سو رہا، یا تو نبی سو رہا ہے یا نفس رسول سو رہا ہے۔ اشتباہ ہوا، یہاں تو رسول انہوں نے لیکن وار نہیں کیا، جلدی سے جا کر جو اوڑھنی تھی اس کو اٹھا لیا تو وہاں تو رسول نہیں بلکہ نفس رسول سوئے ہیں۔ علی ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتے، ان کو خاطر میں بھی نہیں لاتے، کیوں؟ اس لیے بچ جاتے ہیں تو تب بھی محافظ رسول، شہید ہو جائیں تو پھر فداکار رسول بن جانا تھا۔ سو گئے آرام سے، دیکھا جب وہ نکل گئے تو علی پھر سو گئے۔ کہتے ہیں ایک رات ایسی گزری جس کی تو نیندیں بھی اگرچہ علی کے ہر لمحہ عبادت خدا میں ہے، لیکن وہ نیند کون سی ہو سکتی ہے جو رسول کو بچانے کے لیے تلوار سے بھی زیادہ تیز نیند تھی؟ تو شب ہجرت کی رات تھی۔ اسی لیے خداوند عالم کی طرف سے اس خدمت کے لیے آگے سے وحی کی صورت میں آیت نازل ہو گئی، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ وَاللَّهُ رَءُوفٌ بِالْعِبَادِ۔ لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں جو اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے اپنے نفس کو بیچ دیتے ہیں۔ اسی کی طرف با عباس علیہ رحمان نے اپنے قصائد میں بھی ذکر کیا ہے، شب ہجرات دے چھلا قریش بھی خلوص ہما فخسے مبزنا کھے اوتی فانو شوسی اوتبونا لاغوتسو۔ خدا نہ خواستہ علی نہ ہوتے تو رسول کی زندگی کو بڑا خطرہ تھا، اس سے بڑھ کے خدمت کیا ہو سکتی ہے؟ اس کے علاوہ جنگوں میں دیکھیں، ہر جگہ پر آپ دیکھیں عزیزان علی علیہ السلام کی خدمات ہیں۔ علی نے وہ خدمات انجام دی جیسے علماء کرام نے ذکر فرمائے ہیں۔ جنگ خیبر میں دیکھیں، سب سے پہلی جنگ بدر میں ہے، جنگ احد میں ہے، جنگ خیبر میں ہے۔ رسول محور اسلام تھا۔ جنگ احد میں سب بھاگ چکے تھے، یہاں پر رسول کی شہادت کی خبریں بھی شہر میں پھیل چکی تھی۔ اس وقت صرف اور صرف بچانے والا علی ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا خدمت ہو سکتی ہے؟ خیبر میں آپ یہ دیکھیں، ہر کوئی جا کے واپس آتے ہیں، احد میں دیکھیں ہر کوئی جا کے واپس آتے ہیں، لیکن علی وہاں جا کے پیغمبر کو بچاتے ہیں، اسلام کو بچاتے ہیں۔ لیکن یہاں تک تو تھے داخلی محاذ پہ اسی زمانے کی خدمات، لیکن عزیزان محترم سب سے اہم خدمات جو آج کل کے ہیں علمی محاذ کی خدمات ہیں۔ آج اسلام کو اگر ہے تو علی کی سب سے بڑی خدمت یہ ہے، جس ہستی نے عالم اسلام کے لیے نہج البلاغہ جیسی کتاب کو دیکھ کر دنیائے اسلام کے لیے سائنسی دور اور ٹیکنالوجی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر علمی محاذ کو بچانے کے لیے جو خطبات پیش کیے ہیں، آج دنیا علی کے خطبات کے پیچھے آ گئی ہے۔ آئرلینڈ یا نیوزی لینڈ تقریباً میں بھول گیا، اب آپ دیکھیں وہاں کے وزیر اعظم نے اپنی اسمبلی کے باہر مولا علی علیہ السلام کا وہ خط جو مالک اشتر کے نام لکھا تھا پرنٹ کر کے اپنی زبان میں لکھ دیا تھا، جو بھی اگر سیاست میں حصہ لینا چاہتے ہیں پہلے اس خط کا مطالعہ کر لینا، پھر ملک کی سیاست میں ہاتھ ڈال دینا۔ اور آپ کو شاید ایک دفعہ میں سنا چکا ہوں، تخلیق کائنات کے بارے میں نظریات آ رہے ہیں،
تھیوریاں آ رہی ہیں، لیکن نہج بلاغہ کا پہلا خطبہ عالم اسلام کی طرف سے پیش کر کے دنیا انسان کے سائنسی آنکھوں کو خیرہ کر دیا ہے، اور آج یہ دنیا کے سائنسدان اس بات کے کہنے پر مجبور ہو کہ یہ مقر ہے، یہ اعتراف کرتے ہیں واقعاً ایک ایسا خطبہ ہے یا تو کائنات اسی خطبہ پڑھنے والے نے خود بنایا ہے، یا تو اس شخص نے کائنات کو بنتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ جان محترم، وہ ہے علمی محاذ علی کا کارنامہ۔ آج آپ دیکھیں دنیا اسلام کی طرف آنے والے بہت سے لوگ ظاہری رٹوں سے نہیں، علمی نظریات، آج کی دنیا علم ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ صرف ایران آج امریکہ اور اسرائیل وغیرہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں تو ایک ریاست کے حوالے سے نہیں ہے، بلکہ دنیا کو ایسی تھیوریاں دے رہے ہیں، ایسے ٹیکنالوجی دے رہے ہیں، کیونکہ علی کا یہ اعلان تھا، سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، لوگوں پوچھو مجھ سے، میں تمہارے درمیان سے جانے سے پہلے، انی اعلم طرق السماء، میں آسمان کے راستوں کو زمین کے راہوں سے بہتر جانتا ہوں۔ آج آپ کہتے ہیں چاند پہ پہنچ گئے، لوگ چاند پہ پہنچ گئے، ارے چاند سے بھی اوپر آسمان ہے، اگر علی سے پوچھتے تو کیا علی نہ بتاتے؟ تو ہم ابھی شیخ صاحب بھی فرما رہے تھے، ہم مولا علی کو صرف ناروں کے حد تک رکھتے ہیں، مادہ بجلی میں ذرا فریاد ہو، لیکن علی 1400 سال پہتے ہیں، لوگوں میرے پاس آ جاؤ، میں پانی کی لہروں سے تمہیں روشنی نکال کے دے سکتا ہوں، میں تمہیں پانی کی لہروں سے روشنی نکال کے دے سکتا ہوں۔ لیکن اصل کن سبق کو جائے یا نگل دی لوما گامینو بجلی تاسے چنگو ہمیں دیر گیمچو وہ سے نیچے دریائے سندھ اور اس کی موجیں ہمیں یہی کہہ رہے ہیں، لوگوں اندھیرے میں مت بہنا، میرے سینے کے اندر علی کا بتایا ہوا فارمولہ ہے، جو لینا ہے تمہاری معاشی صورتحال کو، تمہاری اقتصادی صورتحال کو پورا کرنے کے صرف میرے اندر صلاحیت ہے۔ دریائے سندھ صرف کہتا ہے، اور سامنے یہ پہاڑوں کے بارے میں انشاءاللہ آپ اور میرے مولا امام زمانہ تشریف لائیں گے تو امام کے دور میں یہ ہیں، ان پہاڑوں کے درمیان میں ایسے خزانے موجود ہیں، ان خزانوں کو نکال کر تم دنیا میں ایسا جیو کہ دنیا تمہاری پیچھے آ جائیں، تم کسی معمولی سی یہ کسی کے خیرات کے لیے ہاتھ پھیلاتے ہوئے مت پھریں، تمہیں بہت اونچا مقام دیا ہے لوگوں، سب سے عظیم مقام تو تمہیں یہ ہے کہ تم علی کے ماننے والے ہو، لیکن آج یہی علی کا ماننا وطن عزیز کے لیے بھی علی کے ماننے والے بڑے بوجھ بنے ہوئے ہیں، اس لیے ہم علی علی کہتے ہیں تو ان کو برداشت نہیں ہوتی۔ سنو، بل اور جو بھی قراردادیں پیش کرتے ہیں، جو علی کو نہیں مانتے ہم ان کو مان نہیں سکتے، نہیں مان سکتے، یہ ہمارے عقیدے کی مجبوری ہے، یا علی جیسا پیش کرو، علی جیسا پیش نہیں کر سکتے ہیں تو علی کو ہی ماننا پڑے گا۔ ہم علی کے برابر اور ہمارے عقیدے کی کٹہرے میں اگر کوئی نہیں آتا تو ہم کسی کو نہیں مان سکتے، کسی کی توہین ہم نہیں کر سکتے، یہ ہمارا عقیدہ ہے، ہم احترام سب کا کریں گے، لیکن کسی کو جب عقیدے کے کسوٹی میں نہ آ جائیں تو نہ ماننا کبھی جرم ثابت نہیں ہے۔ کسی بھی مکتب میں احترام کرنا فرض ہے، واجب ہے، لیکن عقیدہ بنانا عقیدے کے زاویوں کی مجبوری ہے۔ لہٰذا اس قسم کے جو ملک میں انتشار پھیلانے کے لیے، اس قسم کے جو دہشت گردی کو تقویت دینے والے، فرقہ واریت کو ہوا دینے والے بلوں کو ہم نہ پہلے مان چکے ہیں، نہ ہم آئندہ مانیں گے۔ عزیزان محترم، یہ ہے علی کے جلسے کا پیغام، جرأت سے، لیکن یہ ہے معرفت سے، ہوشیاری سے، جذبات سے نہیں، احساسات سے نہیں، بلکہ قوہ ایمان سے ہمیں زمانے کے حالات کے ساتھ مقابلہ کرنا چاہیے۔ پروردگارہ، ہمیں ان حقائق کو سامنے رکھتے ہوئے ہمارے لیے جو نعمتیں تو نے عطا کی ہیں، ان نعمتوں کی قدر کرتے ہوئے
ملک عزیز پاکستان، ہمارے اس خطے کی جو ہمارے لیے اللہ کی نعمتیں ہیں، ان تمام کی قدر کرتے ہوئے ان تمام کے حفاظت کرنے کی ہم سب کو توفیق دے یا اللہ۔